حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک چڑھے نہیں تھے ممبر پر، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ موجود صحابہ کرام ممبر کے قریب آ گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر، پہلے درجہ پر پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجہ پر اور دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین، اور صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب ممبر مبارک سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے آپ سے نہیں سنی۔ یہاں تک کہ حدیث پر ہم گفتگو کرتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مبلغ کے قریب بیٹھنا چاہیے، جو بیان کرتا ہے اس کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو ہم اپنی من مرضی کی جگہ تلاش کرتے ہیں نا، پھر وہ سننے کے ارادے میں نہیں ہوتے ہیں، وہ جگہ تلاش کرنے کے ارادے میں۔ یار یہ جگہ صحیح ہے، یہاں ٹیک آدمی صحیح طرح سے لگا سکتا ہے، یہ جگہ صحیح ہے، کوئی دوسرا ساتھی آ جائے گا تو میرے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، یا یہ ہے کہ یہاں دھوپ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اندر سردی ہوگی تو پھر وہ من مرضی ہوگی، وہ بات سننے کے ارادے میں پھر نہیں ہو۔ ہمارے تبلیغی حضرات جو فرماتے ہیں کہ قریب آ جائے، یہ اسی سے لیا گیا، لیکن آپ حضرات صف میں ہی رہیں، قریب نہ آ جائے پھر، کیونکہ صف بنانے میں دشواری ہوگی۔ جمعہ کی ترتیب یہی سے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرماتے گئے، دوسرے الفاظ صحابہ کرام نے نہیں سنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے اترے، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس سے پہلے ہم نے آپ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، کتنے سخت الفاظ ہے، اگر آپ حضرات غور کریں گے۔ اگر جو غور نہیں کرتا ہے تو ان کے لیے تو یہ الفاظ بھی کوئی الفاظ نہیں ہے نا، سخت الفاظ ہیں۔ جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور اس کی زبان مبارک سے اس طرح کے سخت الفاظ نکلے، اور سخت الفاظ کیا ہو؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا تھا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر، پہلے درجہ پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ قلت آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر کہا آمین۔ اب صرف اسی پر ہم گفتگو کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے اس میں جتنی تفصیل کی ہے نا، وہ تو دیکھنے کے قابل ہے، مگر میں کچھ اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ برس۔ اس میں رب نے بہانے دیے ہیں مغفرت کی۔ تبھی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے یہ بتا دیا کہ مغفرت نہ پائے تو وہ ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ یہاں رحمت کے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو موقع نہ دو، پابند کرو اس کو، موقع نہ دو اسے مجبور کرو کہ وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، پھر اس کے بعد اسے کچھ کہو تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہاں رب نے اتنی وسعتیں فرمائی ہیں، اتنے بہانے دیے ہیں، میں وہ بہانے بھی آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا بہانے ہیں مغفرت کے۔ روزہ رکھو تو مغفرت، یہ ایک بہانہ، نفل پڑھو تو فرض کے برابر، یہ ایک اور بہانہ، ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کے برابر، یہ ایک اور بہانہ، کبھی تراویح کا بہانہ، کبھی افطاری کا بہانہ، اور کبھی کسی کو افطار کرانے کا بہانہ۔ جس بات میں آتا ہے جو دوسرے آدمی کو افطار کراتا ہے اس کو پورے اس کا روزہ کا جو ثواب ملے گا، اور جس نے افطار کی ہے اس کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو بہانہ ہے نا، تراویح کا بہانہ ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بہانہ ہے، اور یہ ہے کہ آدمی سو جائے روزہ دار، اس کے باوجود بھی اس کی نیکیوں کی میٹر چلے، یہ تو بہانے ہی بہانے ہیں نا۔ اور اتنے بہانوں کے باوجود، اتنے مواقع کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود بھی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوگی تو پھر اسی کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور پھر رب نے مغفرت کے بہانے دیے ہیں، شیطان ہمیں بچنے کے بہانے دیتے ہیں۔
گردے خراب ہے، کام بہت سخت ہے، دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، رات کو تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ گویا ایک طرح سے مقابلہ شروع ہے، وہاں بخشش کے بہانے اور یہاں بچنے کے بہانے۔ حافظ صاحب بہت آہستہ پڑھتا ہے، اتنی دیر تک کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ بھائی روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ تو ادا ہو رہا ہے، بڑی بات ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا ایک جدا عبادت ہے اور تراویح پڑھنا ایک جدا عبادت۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین، قل تو آمین، میں نے بتا دیا آمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی وسعتیں فرماتا ہے، اتنے بہانے عطا کرتا ہے، اتنی رحمتیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی نالائق بنے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے لیے یہی الفاظ ہوں گے۔ فرمایا دوسرے درجہ پر اور دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہی بتا دیا، من ذکرت عنده فلم يصلی علیک بعودہ کے الفاظ ہے۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی بتا دیا، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آ جائے اور وہ تیرے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا نام آ جائے اور درود شریف نہ پڑھے تو یہ بددعا ہے ہی۔ حالانکہ حدیث پاک میں اس سے بڑھ کر بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آ جائے، یعنی درود شریف نہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شقی فرمایا ہے، شین قاف یا شقی، بدبخت کو، کہ کونین کے تاجدار کا نام آ جائے اور ہم درود شریف نہ پڑھے۔ رسول اللہ کی زبان فیض ترجمان سے شقی کا لفظ آیا ہے۔ بخیل تر کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ بندہ بخیل تر ہے۔ ایک ہے بخیل، دوسرا ہے بخیل تر، بخیلوں کا بخیل، کہ جسے دیکھ کر دوسرے بخلا کو شرم آ جائے، اس کو بخیل تر کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا سخی، دوسرا ہے سخی ترین، ایک ہے بخیل، دوسرا ہے بخیل تر۔ بخلا کے بھی عجیب عجیب واقعات ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ اب تو رمضان ہے پھر وہ اسی میں چلا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر درود شریف نہ پڑھنے والے کو جفاکار بھی بتایا گیا ہے۔ جفاکار ظلم کے معنی میں آتا ہے، ظالم آدمی ہے۔ آمنہ کے لال کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر درود نہ پڑے، پیغمبر علیہ السلام نے اسے ظالم بتا دیا ہے۔ جنت کا راستہ بولنے والا بھی بتا دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددین بتا دیا ہے۔ جب اتنی رحمتوں کا آدمی قدر نہ کرے تو اس کے لیے یہی الفاظ ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آدمی من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث میں 1000 ہے، اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے والے کے درجات بلند ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، رب کا قرب، رسول کا قرب نصیب ہوگا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ جائے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم ارض العزیز بننا چاہتے ہیں، ارض العزیز بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن لوگ عزت نہیں دیتے، درود شریف پڑھا کریں۔ ارض العزیز ہونے کا اکثیر عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جس کی عادت ہو جائے، ایک تو اتفاق ہے نا، جس کی عادت ہو جائے، درود شریف پڑھنے والا اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا ہی میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے۔ اور شفاعت واجب ہے کثرت سے درود پڑھنے والے پر۔ جو دشمنوں سے پریشان ہے، درود شریف کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا۔ اب اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اتنی وسعتیں ہیں، اور وہ اگر درود شریف نہیں پڑھے گا تو پیغمبر علیہ السلام آمین ہی تو کہے گا نا۔ اب رہی یہ بات کہ ساری زندگی علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اب مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، پھر آدمی کو اللہ توفیق دے تو بہت ہی بہترین بات ہے، پھر بار بار پڑھنا پھر مستحب ہے۔ اور تیسری
سیڑھی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین. فرمایا اس وقت جبرائیل نے بتایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں، والدین دونوں کو بڑھاپے میں دیکھے یا ان میں سے ایک کو دیکھے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین موجود ہیں. اور میں بتا دیتا ہوں کہ والدین ایک دفعہ ملتے ہیں، رمضان بار بار ملتا ہے. ہم نے کتنے رمضان گزارے ہیں. تحدیث بن نعمت کے طور پر میں عرض کر دوں، یہ میرا جو ابھی تراویح پڑھا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 31واں سال تراویح پڑھا رہا ہوں. بار بار ملا ہے نا پڑھا رہا ہوں. والدین ایک دفعہ ملا ہے، گئے ہیں بس گئے ہیں، آنکھیں ترس رہی ہے. آپ میں سے کتنوں کو 50 دفعہ رمضان ملا ہے؟ والدین بار بار ملتا ہے. یہ پتا ہے کہ والدین ایک دفعہ ملتے ہیں، لیکن یہ احساس ختم ہوا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی یتیم نہیں ہوں گے. کبھی تو یہ خیال گزرتا ہے کہ کب سے ہمارے والدین مریض ہیں. ایک بات آپ حضرات کو بتا دوں، جن کے والدین حیات ہیں اور مریض ہیں ان کے علاج پر خرچہ کر رہا ہے، اور شرح صدر کے ساتھ بتا رہا ہوں اور تجربے کے بعد بتا رہا ہوں اور دل و دماغ اور ہوش کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. والدین مریض ہیں، ان کے علاج پر خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور گھر کا خرچہ مکمل اور والدین کے دوائیوں کا خرچہ بھی مکمل ہو رہا ہے. جب والدین کے ہے تو علاج کا خرچہ تو کم ہو گیا نا، لیکن اس گھر کا گزارا نہیں ہوتا ہے. وہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں. بھئی جنت کو جب آپ نے جا کے مٹیوں کے ڈھیر بنا دیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حالانکہ سب کے لیے قبر ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں. جب جنت آپ کے گھر سے گئی اب رحمتیں کہاں سے آئے؟ ایک بوڑھے آدمی نے عجیب بات بتائی مجھے. بتا دیا میری والدہ، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رابعہ بصریہ تھی، مگر میں ضرور کہتا ہوں جب سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اب ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں، وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ سکون نہیں ہے. حالانکہ کوئی اپنے والدین کے چہرے پر شفقت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک میں آتا ہے اسے قبول حج کا جو ثواب مل جاتا ہے. جن کے پاس ہے وہ قدر کرے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والد کو اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. اور اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں یہ بڑا دروازہ ہے، اس لیے کہ دستور لوگوں کا یہی ہے بڑا دروازہ درمیان میں رکھتے ہیں، چھوٹے دروازے دائیں بائیں رکھتے ہیں. اوسط کا معنی ہے درمیانہ، مگر اس سے مراد بڑا بھی لیا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے والد تمہاری جنت ہے یا تمہارا جہنم ہے، مرضی تمہاری ہے، اس کو ضائع کر دو یا اسے حاصل کر دو. اور ایک حدیث میں ہے بہت سخت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، نافرمانی سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، تمام گناہ معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے اور والدین کے نافرمانی کے، کہ اس والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ہوگی. آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں اسے نہ ملے. اور تمہیں پتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس کو دیکھ کر آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے یہی دعا ہے. اور ہر اولاد اپنے والدین کے لیے یہی حیثیت رکھتی ہے. والدین کو آدمی جب اولاد کو جب والدین دیکھتے ہیں تو نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہی میں ایک دعا ہی ہے. اور بد دعا کے لیے یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، جس کو دیکھ کر آدمی کو تکلیف ہو جائے وہی بد دعا ہے. اور اگر والدین ہمیں دیکھیں اور ان کو تکلیف ہو جائے بس بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تکلیف ہی کافی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے در منصور کی روایت سے پتہ چلتا ہے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آمین کہہ دے، یہ مزید سخت ہو گیا، اس سے مزید بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تبان آدمی کہہ دے نا، دوسرا یہ ہے کہ جبرائیل کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر اوپر سے۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان ہو تو مغفرت کے بغیر ہم سے نہ گزرے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ رہا ہے تو زبان پر درود شریف ضرور ہو جائے، اور والدین حیات ہے تو پھر کیا ہی کہنے، ان کی خدمت کرے، ان کی سختیوں کو رحمت سمجھے، ان کی سختیوں کو رحمت سمجھے۔ خدا کی قسم اب ہم پر کوئی سختی کرنے والا نہیں ہے، اجازت دے تو کس سے لے؟ بیوی سے لیں گے نا، اور کیا ہے، قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی بہت مختصر ہے اور ہم جیتے رہیں گے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا